افغانستان میں چین کی مدد سے خام تیل نکالنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ طالبان حکومت قدرتی وسائل پر بھرپور توجہ دے رہی ہے۔ چائنا افغانستان میں دنیا کا سب سے بڑا انویسٹر بن گیا ہے۔ طالبان چائنا کے ورکرز اور انجینئر کو فل پروف سیکیورٹی دے رہے ہیں۔ طالبان اتنے پڑھے لکھے نہیں، لیکن وہ افغانستان جیسے ملک میں ٹیکنالوجی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ طالبان افغانستان کو جدید افغانستان کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں افغانستان کے تیل کے کنوؤں کی طرف۔ افغانستان کے جو 4 علاقوں میں تیل کے ذخائر موجود ہیں وہ 4000 اسکوائر کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک کشکری ہے جس کے تیل کا اندازہ 86 ملین ٹن لگایا گیا ہے۔ اس وقت ایک اندازے کے مطابق افغانستان میں آئل کے جو ٹوٹل ذخائر موجود ہیں تقریباً 16 بلین بیرل موجود ہیں۔ یہی نہیں، افغانستان قدرتی گیس سے بھی مالا مال ہے۔ افغانستان میں 16 ٹریلین کیوبک فیٹ تک گیس کے ذخائر موجود ہیں، جبکہ مائع حالت میں پائے جانے والی گیس کے 500 ملین بیرل کے قریب ذخائر موجود ہیں۔ افغانستان میں کسی بھی قسم کا کوئی سمندر نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے افغانستان کو پہاڑوں کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ انہی اونچے اونچے پہاڑوں میں موجود 1400 قسم کے معدنیات پائے جاتے ہیں۔ ان معدنیات کی قیمت تقریباً ملین نہیں، بلین نہیں، بلکہ ٹریلین امریکی ڈالر لگائی گئی ہے۔ اس وقت طالبان کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے، اس لیے وہ ہمسایہ ملک چائنا کے ساتھ ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ چائنا کو معلوم ہے کہ افغانستان میں 3 ٹریلین ڈالر کے معدنیات موجود ہیں۔ پچھلے 40 سالوں میں افغانستان جنگوں میں مصروف رہنے کی وجہ سے ان معدنیات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ انہی حالات کو دیکھتے ہوئے چائنا نے افغانستان میں سرمایہ کاری شروع کر دی ہے۔ چائنا اور طالبان نے 50 سال کے لمبے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کے مطابق چائنا آئل کمپنی افغانستان سے روزانہ چینی آئل کمپنی افغانستان سے روزانہ 100 ٹن خام تیل نکالے گی اور اس سے طالبان کو کروڑوں ڈالرز کی آمدن ہوگی۔ چائنا آئل کمپنی شروع میں طالبان کو پرافٹ کا 20% دے گی اور آہستہ آہستہ اس کے بعد یہ پرافٹ بڑھ کر 75% ہو جائے گا اور طالبان حکومت کو جائے گا۔ حیران کن طور پر جس جگہ سے یہ تیل نکالا جا رہا ہے وہ افغانستان کا پسماندہ ترین علاقہ سرپل ہے۔ اس صوبے کے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اس لیے طالبان حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس صوبے کے نوجوانوں کو نوکریاں دی جائیں گی جو چینی کمپنی کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ کام کریں گے۔ ایک اندازے کے مطابق چائنا نے 540 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ چائنا افغانستان میں پائے جانے والے تانبے کے لیے سرکاری سطح پر سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے۔ پورے افغانستان میں گیس کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے بڑی بڑی پائپ لائن بچھائی جا رہی ہیں اور پہلے سے بچھی ہوئی لائن کی توسیع کا کام طالبان کا مشن بن چکا ہے۔ افغانستان کی معیشت پاکستان کے مقابلے میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور دور دراز کے علاقوں میں بجلی اور پکی سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ افغانستان دنیا کے غریب خطے میں کیوں آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک لینڈ لاک ہے۔ لینڈ لاک اس ملک کو کہتے ہیں جس کا اپنا کوئی سمندر نہ ہو، جس کو کسی بھی جگہ سے سمندر نہ لگتا ہو۔ امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے یہ دوسرے ملک کا محتاج ہوتا ہے۔ دنیا میں اس وقت 66 لینڈ لاک ملک پائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان پچھلی 4 دہائیوں سے جنگ زدہ رہا ہے۔ یہاں 40 سال پہلے پیدا ہونے والے بچوں نے اپنا لڑکپن، اپنی جوانیاں اور اس عمر میں بھی صرف جنگ، گولہ بارود، ٹینک، جہاز اور لاشیں دیکھی ہیں۔ افغانستان کی طالبان حکومت کو دنیا کے صرف 3 ہی ملک مانتے ہیں، جن میں سے پاکستان، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب شامل ہیں۔ ان سب کے باوجود طالبان حکومت اتنا کچھ اچیو کر رہی ہے، اور پھر وہ دن دور نہیں جب افغانستان میں خوشحالی آئے گی، جس سے پاکستان میں بھی امن اور خوشحالی کی راہ ہموار ہوگی۔ اور پاکستان میں بھی امن اور خوشحالی تب آئے گی جب افغانستان میں اچھی معیشت ہوگی اور دنیا کا امن پایا جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔